الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ کریم جل شانہ و من والوں کا احسان عظیم ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی یہ عظیم گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس بابرکت دن کے صدقے تمام عالم اسلام کے مسلمان جو بیمار ہیں اللہ نے شفا نصیب فرمائے، بے اولادوں کو اللہ نے ایک صالح اولاد نصیب فرمائے. جو ہمارے دوست، ہمارے مجلس کے ساتھی، جمعہ اور نماز کے اجتماعات کے ساتھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. عزیز دوستہ، رجب کا مہینہ اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایام امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، کیونکہ ان ایام کا ذکر کرنا آقا علیہ السلام
آپ کے معجزات کا ذکر کرنا یہ اندر ایمان کی حلاوت کو پختہ کرتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور بندہ مومن کو اپنے محبوب کے قریب کر دیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مدینہ شریف کا ماحول ہے، مدینہ شریف کا ماحول ہے اور صحابہ کا اجتماع ہے۔ کریم آقا صحابہ کو اپنا دیدار کروا رہے ہیں۔ کاش کہ ہم نے اجتماع میں بیٹھے ہو، کملے والے ہمیں بھی اپنا دیدار کروا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیں کہ میں پکا مومن بننا چاہتا ہوں۔ کون سا مومن؟ پکا مومن بننا چاہتا ہوں۔ تو کون سا ایسا طریقہ ہے جس پر عمل کروں اور میں پکا مسلمان ہو جاؤں، پکا ایمان والا ہو جاؤں، ایسا ایمان والا ہو جاؤں کہ جس کے مومن ہونے میں کوئی شک نہ ہو، جس کے مومن ہونے میں کوئی۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا اپنے غلام کو مسکرا کر، فرمایا اچھا، فرمایا ایسے کر، اگر تم پکا مومن بننا چاہتا ہے تو اللہ سے پیار کرنا شروع کر دے۔ اب یہ حدیث پاک غور سے سنیے گا، کیوں ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت کی یہ خواہش ہو کہ ہم ایسے مسلمان بنیں کہ موت سے پہلے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، قبر کے اندر پہچان مصطفیٰ نصیب ہو، اور حشر میں اٹھے تو شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو۔ اللہ محبوب کے صدقے جنت میں لے جائے تو قربت مصطفیٰ نصیب ہو۔ بہت سارے ہمارے احباب کی یہ خواہش ہوگی، یہ تمنا ہوگی۔ آج ان کے لیے بڑا خوبصورت میں یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، جمعے کا اجتماع ہے۔ کریم کی بارگاہ میں غلام عرض کرنے والا ہے، یا رسول اللہ پکا مومن ہونے کا نسخہ عطا فرما دیں۔ آقا فرماتے ہیں، اے میرے غلام اللہ سے پیار کر۔ کس سے پیار کر؟ اللہ سے پیار کر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پیار کرنے کی صورت کیا ہے؟ اللہ سے پیار کرنے کا انداز کیا ہے؟ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ میں وہ طریقہ استعمال کروں تو اللہ کہے کہ یہ مجھ سے پیار کرنے والا ہے؟ کون سا ایسا انداز ہے جس کو میں اپناؤں تو اللہ کی طرف سے جواب آئے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے پکا پیار کرتا ہے، سچا پیار کرتا ہے؟ تو کملی والے فرماتے ہیں، میرے غلام تم مجھ سے پیار کرنا شروع کر دے۔ اللہ سے محبت کی سیڑھی کیا بتائی؟ فرمایا تم مجھ سے پیار کرنا شروع کر دے۔ تو جب مجھ سے پیار کرے گا تو اللہ کی ذات کی طرف سے منادی اعلان کرے گا کہ یہ مجھ سے پیار کر رہا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک یہ تو تیرے حبیب سے محبت کرتا ہے، اور تیری طرف سے عرش اور اللہ مقام پہ منادی ہوتی ہے کہ بندہ مجھ سے پیار کر رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے رہا فرماتا ہے، فرشتوں میرا محبوب جو ہے، میرا حبیب جو ہے، جو میرے محبوب سے پیار کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ ہی سے پیار کرتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ سے پیار کرنے کی صورت کیا ہے؟ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ میں اس طریقے کو اپناؤں تو آپ سے سچا پیار کرنے والا کہلاؤں؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ تو ہم تو صرف لفظ محبت میں مر جاتے ہیں نا، کہ ہم نے اتنا دعویٰ کر لیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو ہمارا دعویٰ جو ہے وہ پورا ہو گیا، پختہ ہو گیا۔ اب غلام کی بات دیکھیں، صحابہ جب بات پوچھتے تھے تو ہماری رہنمائی کے لیے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم کون سی صورت ہے کہ جس صورت کو میں اپناؤں تو وہ آپ سے پکا پیار کہلائے گا؟ کملی والے آقا فرماتے ہیں، تو میری سنت اور شریعت سے محبت کرنا شروع کر دے، میرے طریقوں سے پیار کرنا شروع کر دے، میری سنت پر عمل کرنا شروع کر دے۔
فرمایا جب تم میری اداؤں کو اپنائے گا تو مالک اس کو میری محبت اور اپنی محبت شمار فرما دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کروں؟ میرے کریم فرماتے ہیں جو مجھ سے پیار کرتا ہے تو اس سے پیار کرنا شروع کر دے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرنا۔ ہم اسی لیے تو داتا حجویری سے پیار کرتے ہیں کہ وہ آقا سے پیار کرتے ہیں، ہم اسی لیے تو خواجہ اجمیری سے پیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، ہم تو اسی لیے بابا فرید سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم اس لیے تو خواجہ حضرت بھائی یزید بستامی سے پیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، ہم اسی لیے تو غوث الاعظم سے پیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، ہم اسی لیے تو اپنا مجدد الفسانی سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم اس لیے تو رضا بہاؤدین زکریا ملتانی سے پیار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے وہ پیار کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے پیار کرتا ہے تو اس سے پیار کرنے والا ہو جائے، جو مجھ سے چاہت رکھے تو اس سے چاہت رکھ۔ اب مجھے بتائیں سیدنا صدیق اکبر میرے آقا سے چاہت نہیں رکھتے؟ بولو بولو، سیدنا صدیق اکبر میرے آقا سے چاہت نہیں رکھتے کہ جن کے متعلق قرآن کی آیتیں نازل ہو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ابو بکر تجھے اتنا دوں گا قیامت کے دن کے تو راضی ہو جائے گا۔ رب کے ایک قرآن کے اندر وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ابو بکر اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کیا عمر میرے آقا سے پیار نہیں کرتے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین علی نبی جبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ عمر سے تو آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، زمین پر شیطان جو ہے وہ خوف کھاتا ہے، عمر جس زمین کے اوپر قدم رکھتا ہے زمین کے اوپر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کیا حضرت عثمان غنی میرے آقا سے پیار نہیں کرتے کہ جن کے متعلق آقا فرمائے قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اپنے عملہ دا آپ جواب دے، عثمان تیرا حساب میں محمد دے سکتا۔ کیا مولا کائنات میرے آقا سے پیار نہیں کرتے کہ جن کے متعلق میرے آقا فرماتے لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، بدنوں کا بدنی، علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، علی تیرا ذکر میرا ذکر ہے، من کنت مولا ہوں فہذا علی جل مولا، علی جس کا میں مددگار ہوں تو بھی اسی کا مددگار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم ان ہستیوں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمارے آقا سے پیار کرتی ہیں، یہ ہستی ہمارے آقا سے غلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، ایسا نسخہ بتائیں کہ ہم آپ کے سچے محب ہو جائیں، ہم آپ کے سچے حبدار شمار ہو جائیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس سے پیار کر جو مجھ سے پیار کرتا ہے، تو اس سے پیار کر جو مجھ سے پیار کرتا ہے، پھر دیکھنا دنیا اور آخرت تیری بھلائی کے لیے ہوگی، تیری حسن تیری خوبصورتی کے لیے ہوگی۔ ایک اللہ کے ولی گزرے سید غلام اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں درود شریف پڑھ رہا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے بہت بڑا گناہگار ہوں، تو کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ جہنم کے خوف سے جسم پر اتنا لرزہ طاری ہوا کہ پسینہ بہنا شروع ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہم تو بات نہیں سنتے نا اس بات کی، چونکہ ہمیں ہر بندہ کہتا ہے کہ تو فکر نہ کر تو جنت میں جائے گا، ہمیں دوزخ کا غم ہی ختم ہو چکا ہے کہ نہیں؟ تو محفل نعت کرا لے تو جنت میں چلا جائے گا، تو دیگ پکا کے حلوہ پکا کے دال پکا کے لوگوں کو کھلا دے تو جنت میں چلا جائے گا۔ ارے عاشق ہونے کے لیے میلاد میں بیٹھے جو لوگ لنگر کھا رہے ہوتے ہیں ان کو نہ دیکھا کر کہ وہ عاشق اور عشق کی دلیل ہے، جو فجر کی نماز کے بعد لنگر بھی کھائے سرکار کے میلاد کا اور فجر کی نماز کے بعد قرآن اٹھا کر پڑھ رہے ہو، سمجھنا وہی عاشق رسول بیٹھے ہیں۔ جلسوں کے اندر نعرے لگانے والے، ہاتھوں کو بلند کرنے والے، اونچی اونچی آواز میں نعت پڑھنے والے سے
یہ دلیل نہیں کہ عاشق رسول ہے. عاشق رسول سب سے بڑا یہ ہوتا ہے ادھر نعت بھی پڑھ رہا ہو اور جس کی نعت پڑھ رہا ہے اس کی سنت ادا کرتے مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھ رہا ہو. میلاد کے رش سے عاشق کا رش ہونا، عاشق کا زیادہ ہونا ثابت نہیں ہوتا. مسجدوں کو آبادکاری سے پتہ چلتا ہے کہ عاشق کتنے موجود ہیں. مسجدوں کی آبادکاری سے آج مسجدیں ویران پڑی ہوتی ہیں، جلسے آباد ہوتے ہیں. مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں اور جلسے جناب بھرے پڑے ہوتے ہیں. وہاں پر ہم نے عجیب قسم کے تماشے اور رنگ پکڑ لیے، شریعت کی اپنی مرضی کی بنا لی ہے. آقا فرماتے ہیں جن کاموں کو میں نے پسند کیا تو بھی ان کاموں کو پسند کر. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ جہاں پر ہمارا اپنا مفاد آ جائے نا ذاتی، تو ہم وہاں پر شریعت کے حوالے سے ڈٹ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا تو واسطہ پڑتا ہے نا ان معاملات سے، بالخصوص یہ شادی بیاہ کے جو معاملات ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، شادی کے اوپر عیسائیوں کو دیکھو، وہ اپنے گرجے میں جا کر اپنی شادی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہودیوں کو دیکھو اپنے کلیسوں میں کرتے ہیں. ہندوؤں کو دیکھو اپنے مندروں میں جا کر کرتے ہیں. اور مسلمان ہے واحد جو نکاح جیسی پاکیزہ رسم بھی مسجد میں ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی شادی ہالوں اور فارم ہاؤسوں جنگلوں میں جا کے کرتے ہیں. جب ہم جنگلوں اور ویرانوں کو پسند کرتے ہیں خوشیوں کے لیے، تو خوشیاں بھی ہماری جنگلوں کی طرح ویران ہو جاتی ہیں. گھروں کے اندر ایسی لیے برکت نہیں، رشتوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہم برکت والے کام سے ابتدا نہیں لیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے جوان بچوں کی جو نکاح ہیں وہ مسجدوں کے اندر رکھیں، اللہ کے گھر میں ان کے نکاح رکھیں. جتنا نکاح سادگی سے ہوگا، عمدگی سے ہوگا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اتنی ہی اس میں برکت اور خوشیاں عطا فرمائے گا. ہم جا کے جنگلوں کے اندر جہاں فارم ہاؤس کو کروا لیے. ایک لاک ڈاؤن کے دنوں میں ایک دوست آیا کہ بچے کی شادی کرنی ہے، بڑا پریشان ہوں، شادی حال بند ہے. فارم ہاؤس پہ دوستوں کے فارم ہاؤس سے کہتے ہیں پولیس چھاپا مار لے گی، کیا کریں؟ میں نے کہا شادی حال بند ہے، فارم ہاؤس بند ہے، بازار بند ہے، پارکنگ بند ہے، گلیاں بند ہیں، لیکن رب کا گھر بند نہیں ہے. اللہ کا گھر بند ہے. اور میں کہ کملیا رب کے گھر میں آ کے بیٹھ. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جب تو نکاح پڑھے گا تو نکاح میں آنے والے بھی باوضو ہو کے آئیں گے. ان سے کو ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے، عصر کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے، یہ مغرب و عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے. تو نماز کے فوراً بعد نکاح ہوگا، تو جو نکاح میں شریک ہوگا باوضو ہو کر ہی شریک ہوگا نا، نماز پڑھ کے شریک ہوگا. اور جب وہ ہر نمازی تیرے لیے بچے کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کے اندر برکت اور رحمت کو نازل فرما دے گا. اور ہم نے اس طریقے کو بالکل ختم کر دیا. لیکن شادی کے اوپر لڑکے والے منہ پھٹ ہو کے، منہ کھول کے جہیز مانگتے ہیں. منہ کھول کے ہم کہتے ہیں کہ ہم آقا کے قریب ہونا چاہتے ہیں. کیسے آقا کے قریب ہوں گے؟ آقا تو فرماتے ہیں جو میری شریعت پر عمل کرے گا وہی میرے قریب ہوگا، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہی میرے قریب ہوگا. لڑکے والے منہ کھول کے کہتے ہیں منڈن گڈی بھی چاہیے، اور کچھ نہ دیا دے، رکھ رکھاؤ کرنا ہے نا زمانے کے سامنے. لڑکے کی ماں کو سونے کے وہ چوڑیاں پہنا دیں یا کانٹے پہنا دیں یا سیٹ پہنا دیں، اس کی بہنوں کو سونے کے سیٹ دیں، بہنائیوں کو کپڑے لگائیں، ان کو راڈو گھڑیاں پہنا دیں، لڑکے کو یہ پہنا دیں، انگوٹھی سونے کی پہنا دیں. منہ کھول کے جہیز مانگتے. اور پھر جب ڈھول بازی کے ساتھ جاتے ہیں تو ہزاروں روپے ڈھولوں کے اوپر بجا دیتے ہیں اور نشاور کر دیتے ہیں. اور شادی کے اوپر مائیوں کی رسم ہے، تیل مہندی کی رسم جو فرسودہ رسم ہے، جس اسلام کے ساتھ جس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اسلام کے ساتھ جس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ہم ان رسومات کو اجاگر کرتے ہیں، لاکھوں روپے اس پر ضائع کر دیتے ہیں. اور جب نکاح کا وقت آتا ہے نا، شادی کی اصل چیز کیا ہے؟ شادی کا اصل کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ النکاح من سنت. آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. النکاح نصف من الایمان. نکاح سے انسان کا آدھا ایمان کامل ہو جاتا ہے. نکاح آدھا ایمان ہے آقا فرماتے ہیں. اور جب نکاح کی باری آتی ہے، نکاح کی باری، اس وقت
لڑکے والوں کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ روزانہ نکاحوں پہ جاتے ہیں، رات بھی ایک شادی پہ گیا ہوا تھا، انہوں نے اتنا خرچہ، اتنی فضول خرچی کی کہ میں تصور نہیں کر سکتا۔ جب نکاح کی باری میں نے کہا جی بتائیں حق مہر کتنا لکھنا لڑکی کا؟ لڑکی والوں سے لاکھوں روپے جہیز کی مد میں لینے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو تم استعمال کرو گے سارا حرام ہوگا، حرام ہوگا۔ اس کو میسر کے جملے میں، میسر کے زمرے میں اس کو لیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب اور میسر یعنی جوا یہ حرام ہے، ہر وہ کمائی جو بغیر محنت کے حاصل ہو۔ دو سوال پوچھتے بتائے کمیشن دینے والا کمیشن لینے والا ان کی کمائی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے کہا اگر یہ بغیر محنت کے حاصل کیا ہے تو یہ حرام کی کمائی ہے، لینے والا بھی حرام کھا رہا ہے، دینے والا بھی حرام دے رہا ہے۔ ہاں اگر کمیشن ایجنٹ پہلے سے جس کو سودا لے کے دے رہا ہے اس کو کہہ دے کہ میں تجھ سے کمیشن لوں گا، یہ میری محنت ہوگی کہ میں تیرا سودا کرواؤں گا، اس کی اجرت میں لوں گا، پھر جائز امر ہے۔ یہ جائز امر نہیں کہ سودا کسی کے ساتھ چل کے آیا، سودا خرید کے دینے کے لیے تو دکاندار کو ہاتھ ملاتے ہی یوں کوٹ وائلڈ ہوتے ہیں نا، جو خارج کرتے اس کے ہاتھ میں پترا میرا بھی حصہ ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی گاہک آئے نا سودا لینے، ساتھ ہی کوئی ساتھ مل کے دوستوں ان کا جو جاننے والا ہی ہوتا ہے، وہ دکاندار کو ہاتھ میں آتا ہے، ملک صاحب، چودھری صاحب، فلانا صاحب، السلام علیکم، اپنے بڑے بیدی نے جی سودا لے کے دینا، سلام کر دیا اور ہاتھے خارش کر کے دس دینا کہ خارش میرے بھی ہاتھے ہوتی ہو، ایک کلی کمائی تیری نہیں، اس طرح کی کمائی حرام کی کمائی ہے، یہ حلال کی کمائی نہیں ہے۔ ایسے ہی بیٹی کے باپ کی مجبوریاں خرید کر جہیز لینے والوں، یہ جتنا مال تم وصول کر کے اپنے استعمال میں لاتے ہیں تمہارے لیے حرام کا مال ہوتا ہے، حلال کا مال نہیں ہوتا۔ اچھا جب نکاح کی باری آتے، نکاح کی باری بڑے مصروف بن جائیں گے، آ جائیں گے سامنے، جی میرا بھی گواہی چنا لکھ لو، میرا وکیل چنا لکھ لو، لکھ لے۔ آخر میں شرط ہوتی ہے جی بتائیں، معصوم سی شرط ہوتی ہے، بتائیں جی حق مہر کتنا لکھنا ہے؟ شرعی لکھ دو جی، شرعی لکھ دو۔ میں کہ شرعی کیا ہوتا ہے؟ جو شریعت کے مطابق ہے۔ میں نے کہا شریعت کے مطابق والا لکھ دو جی، لکھ دیں۔ میں نے کہا سرکار نے تو ہر اپنی بیوی کو 40 تولے سونا حق مہر ادا کیا ہے، 365 تولے چاندی اپنے حق مہر میں ادا کیا ہے، یہ حق مہر ہے۔ میں نے کہا بتا شرعی لکھوں، 40 تولے سونا، 365 تولے چاندی، آپ اس کو ذرا ملٹی پلائی کریں، ہاں کہاں تک جاتی ہے بات؟ سیدھا سیدھا 40-45 لاکھ کا تو سونا بن جاتا ہے۔ میں نے کہا شرعی لکھوں؟ نہیں جی اتنا میں اتنا زیادہ۔ میں نے کہا جب بچی کے باپ کو کہتے ہو ہم برات میں 500 بندے ہی لے کے آئیں گے، تب نظر نہیں آتا کہ اس باپ کی مجبوری کیا ہوگی۔ جب تم اس کو کہتے ہو کہ ساس کو سونے کا سیٹ دو، اس کی بہنوں کو سونے کے سیٹ دو، تب مجبوری نظر نہیں آتی۔ تم نے شریعت کو مذاق سمجھ رکھا ہے، جہیز کی لعنت کو تم فروغ دیتے ہو، اور حق کے مہر جو نکاح کا نصف ہے، نکاح کا جز ہے، نکاح کا اصل ہے، جب تک دلہا اپنی دلہن کو حق کے مہر نہیں دیتا ہے وہ حلال نہیں رشتہ ہو سکتا، وہ رشتہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ متعوہن فریضۃ، فرمایا حق کے مہر تم پر فرض ہے، لازم ہے۔ حق مہر کی باری آتی ہے، نہیں بہت زیادہ جی 32-36 روپے لکھ دو، 35 روپے لکھ دو، 32.5 روپے لکھ دو۔ میں نے کہا 32.5 کتوں آئے تھے؟ 32.5 روپے کلو تو دودھ نہیں آتا، تو دودھ بھی 120 روپے 130 روپے کلو آتا ہے۔ دودھ والا کہتا ہے پیور خالص رہنا 150 روپے کلو ہے۔ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، میں نے کہا مسلمانوں نے تو ویسے سیزن کو مانا ہے نا، ہر چیز کو ڈبل کر کے سیزن کو مانا ہے۔ دہی کی اسپیشل دکانیں بنتی ہیں، 120 روپے 30 روپے کلو دہی ہوتا ہے، جو روزے داروں رکھنی ہاسی کمائی کر دی ہے۔ دودھ کی اسپیشل دکانیں، سموسے پکوڑا دہی بلوں کی اسپیشل دکانیں، ریٹ ڈبل۔ کیوں ریٹ ڈبل؟ سیزن کا مہینہ ہے۔ میں نے کہا سالبہ تو سمجھے کوئی نہیں، سیزن کہتے ہیں کس کو ہے؟
سیزن اس نو کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میرا امتی ہوئے پاک صاف رہ کے حلال کمائی کر کے نماز پڑھے. حرام کمائی پیٹ اس پا کے تے آ کے نماز پڑھو گے تو منہ تے ماری جائے گی. یہ نہ سمجھنا کہ حرام کی کمائی کھا کے میں نماز پڑھوں گا تو ایک نماز 70 گنا زیادہ ثواب دے گی. نہیں، رزق حلال کما کے بچوں کو کھلا کے خود کھا کے رب کو سجدہ کرو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رمضان میں نفل پڑھے گا تو سنت کے برابر سنت پڑھے گا تو واجب کے برابر واجب پڑھے گا تو فرضوں کے برابر فرض پڑھے گا تو اللہ 70 فرضوں کے برابر نیکی عطا فرمائے گا. تو ہمیں شریعت یاد کب آتی ہے؟ جب بچی کا حق میں لکھنا ہو. 5000 لکھ دے ہو. لڑکی والا بیچارہ بول نہیں سکتا، بولے تو نکاح خراب ہوتا ہے. تو ساری زندگی لڑکی کو تانے تیرے پیو نے آج کیتا، تیرے پیو نے آج کیتا، اور سب سے بڑے باپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے تمہیں باپ ہونے کا رشتہ بتایا ہے. اس ہستی کے پاس چلتے ہیں جنہوں نے بتایا کہ باپ کس کو کہتے ہیں، باپ کی طاقت کیا ہے، باپ کی قوت کیا ہے، باپ کی قدرت کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ماں اگر اس کے قدموں سے جنت ملتی ہے، باپ وہ ہے جس کی محبت سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. باپ وہ ہے جس کی محبت سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. مکان تے مل جائے پر چابی تے تالا نہ، تالا کھولن دا اختیار ہوئے نہ چابی کھول ہوئے تے کوئی مکان دا فائدہ ہے؟ دسو. ہم باپ کو سائڈ پہ کرتے ہیں، ماں کو قدم چومتے ہیں، وہ بھی کیسے فارمالٹی. جدو دیگر ماں پیو دی جیب کٹ کٹ کے سانو کھوائی جاوے چنگی ہو، نہ کھواوے تو ماں کو پیڑا ہے کوئی نہیں. شریعت اس بات کا نام نہیں کہ اپنی خواہش کے مطابق عمل کرو تو وہ شریعت تقاضا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی امتی کو بتایا تو پکا مومن اس وقت ہو سکتا ہے، پکا مومن اس وقت ہو سکتا ہے جب تو میری شریعت کے اصولوں پر عمل کرے گا. آج ہم اپنے اندر غور کریں، کیا ہم اپنی اس پر عمل کرتے ہیں؟ سید غلام اللہ دہلوی کی بات کر رہا تھا کہ دوزخ کے خوف سے رو پڑے. کبھی ہمارے اندر بھی خوف آیا؟ نہیں، ہم تو خوف نہیں کرتے. کم تولتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں، ملاوٹ کا مال بیچتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں، حلال میں حرام داخل کرتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں، ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں، قتل انسانیت کرتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں آتا ہے، ہم کسی کے آگے جو ہیں وہ آج ان کی ساری سے پیش نہیں آتے ڈرتے. ہم کہتے ہیں میں یہ دے چکا ہوں. رابعہ کے لفظ میں بھی تو بول نہیں سکتا. میں کہ یہ تو میری شان ہے کہ میں آکھا کہ میں ہاں. اللہ فرمایا کہ میں ہوں، یہ اللہ کی شان ہے، بندے کی تو شان ہی نہیں. مٹی سے بنا اور مٹی میں جائے گا. انسان تیری اوقات و حیثیت کیا ہے؟ جس دن تو پیدا ہوا تو خود پیدا نہ ہونے کے قابل تھا، نہ خود نہانے کے قابل تھا. جب تو دنیا سے گیا اس وقت بھی نہ خود دفن ہونے کے قابل نہ خود کو غسل دینے کے تو قابل تھا. تو لاچار اور بے بس ایک مخلوق ہے. پھر تو اپنے اوپر اتراتا ہے، اپنے اوپر اکڑتا ہے کہ میری بڑی شان و قوت ہے. قوت اس کی ہے جس کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ان اللہ علی کل شیء. تو سید غلام اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ پریشان ہو گیا، رو پڑا. آقا پر درود و سلام پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی. آنکھ لگ گئی. میرے قریب نے آ کر پکڑا، میرے قریب نے آ کے پکڑ کے سینے سے لگایا. میں غلام اللہ کیوں روتا؟ عرض کی سونا دوزخ نے رلا دیا ہے. میں تو میرا سچا عاشق بن جا، دوزخ تجھ سے ڈرنا شروع ہو جائے گی، دوزخ تجھ سے ڈرنا شروع ہو جائے گی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ معراج سے پہلے باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ دل میں عشق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو. حضرت بایزید بستامی سے پوچھا کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا کس سے پوچھا گیا؟ حضرت بایزید بستامی سے. حضرت بایزید بستامی وہ ہے جن سے ملاقات کے لیے داتاری حجویری بھی جایا کرتے تھے. اتنی بڑی ہستی کا نام بایزید بستامی ہے. آپ میں میرے نبی کی بات کرتے ہو کہ ان کا مقام کیا ہے؟ تو میں جہاں پر عام امتی کی انتہا ہوتی ہے، عام مومن کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اللہ کے ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے،
جہاں اللہ کے ولی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں شہید کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں شہید کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صدیق کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صدیق کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسول کے پیغام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم رسول کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اولو العزم رسول کی انتہا ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ حضرت بھائی یزید بستامی فرمایا کہ امتیوں میں بلند ہے اللہ کے ولی، ولیوں میں بلند ہے شہید، شہیدوں میں بلند ہے صدیق، صدیقوں میں بلند ہے نبی، نبیوں میں بلند ہے رسول، رسولوں میں بلند ہے اولو العزم، اولو العزم سب سے بلند ہستی ہے، میرے اور تیرے آقا کی ہستی عرض کی گئی سونا ان کی ابتدا اور انتہا کیا ہے؟ فرمایا محمد ذات ایسی کا نام ہے جن کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں دنیا کا کوئی محقق، کوئی محدث، کوئی نقطہ، کوئی عالم، کوئی عاشق نہیں جان سکتا۔ محمد کی ابتدا یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ میں مقام مصطفیٰ کی ابتدا کیا ہے، مقام مصطفیٰ کی انتہا کیا ہے، خدا جانے یا اس کا محبوب مصطفیٰ جانے۔ اور رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ مقام ہے میرے یار کا، سبحان اللہ زی اسرا، سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ او پارک میں سیر کے لیے جانے والوں، او گلیوں اور بازاروں میں سیر کرنے والوں، سوئٹزرلینڈ میں سیر کے لیے جانے والوں، لندن، امریکہ و افریقہ کے جنگلوں میں سیر کے لیے جانے والوں، سیر کس کو کہتے ہیں؟ رب نے قاعدہ الکلیہ بتا دیا، میں کہ رب کے گھر سے رب کے در تک کو سیر کہتے ہیں۔ جو اللہ کے گھر سے شروع ہو کر رب کے در تک پہنچائے اس کو سیر کہتے ہیں۔ میں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو، لے گئی اپنے بندہ۔ اور رب نے اس لفظ، اس واقعے کی ابتدا اپنی ذات سے کی ہے، اپنی ذات سے۔ فرمایا رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے ساتوں آسمانوں تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، وہاں سے عرش علا تک، وہاں سے قاب قوسین تک، قاب قوسین سے آگے لامکان تک جانا محال بھی ہے، ناممکن بھی ہے بندے کے لیے۔ کس کے لیے؟ بندے کے لیے۔ لیکن رب نے کہا یہ فعل مصطفیٰ کا نہیں ہے، یہ تو فاعل کا کام ہے۔ اللہ جی اس میں موصولہ ہے اور اسرا فاعل کا کام ہے، فاعل کا کام ہے فعل کرنا۔ فرمایا کہ یار تو نہیں گئے، یار کو لے جانے والا لے کے گیا ہے۔ فرمایا کہ سبحان اللہ جی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا ہوں، میرے محبوب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں یا ساتوں آسمانوں تک یا لامکان تک گیا ہوں پھر واپس آیا ہوں۔ فرمایا میرے یار کا دعویٰ نہیں، مجھ پروردگار کا دعویٰ ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے کے گیا، اور میرے آگے کسی چیز کا ممکن ناممکن کوئی چیز تزمانہ نہیں رکھتا ہے۔ میری ذات ہے، ایک لمحے میں، ایک پل میں، جہاں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں تک میں لے بھی آؤں لے بھی جاؤں، میری قدرت کاملہ ہے۔ اور دنیا کو دکھانا تھا کہ محبوب یہاں سے وہاں گیا، اور یہ تھوڑا عرصہ نہیں تھا، محدثین لکھتے ہیں 27 سال کا عرصہ معراج ہوئی ہے۔ کتنا عرصہ؟ 27 سال کا عرصہ، کیونکہ جب اسرائیل آئے نا روح کو قبض کرنے کے لیے، آپ کی روح مبارک کو لینے کے لیے، تاکہ آسمانی کی دنیا بھی آپ کے فیض سے فیضیاب ہو سکے، آقا فرماتے جبریل رب نے تو 90 سال لکھ کر مجھے بھیجا تھا دنیا میں، ابھی تو 63 برس ہوئے ہیں۔ عرض کی سونا مایا 27 سال ادھر جو گزار کے آئے تھے، 27 سال ادھر تو گزار کے آئے تھے۔ فرمایا جب محبوب دنیا سے بلایا تھا نا واپس، تو کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، پانی بھی چلتا رہا،
موسم کی روانی بھی ویسے رہی، دنیا کا نظام بھی ویسے ہی، کیا سسٹم تھا؟ تو میں کہ میرا محبوب جان ہے جہان کی، وہ جان ہے۔ جب یار کو بلایا تھا تو جسم سے روح نکلتی ہے تو جسم وہیں پر ساکن ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ساکن ہو جاتا ہے۔ جب روح دوبارہ ڈالی جائے گی پھر جسم حرکت کرے گا، پھر دیکھنے کے قابل، پھر سونگھنے کے قابل، پھر چلنے پھرنے کے قابل ہوگا۔ فرمایا کہ محبوب نہیں تھا تو جان نہیں تھی، محبوب آیا تو جہان کے اندر جان پڑ گئی۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تو نبی کی بات، میرے نبی کی بات کرتے ہو؟ جو نبی میرے نبی کا کلمہ پڑھے، میرے نبی کی محبت کا دم بھرے، عزیر علیہ السلام 1000 برس تک سوئے رہے۔ تیسرا سپارہ اٹھا کے دیکھ، دوسرا فرقہ پڑھ کے دیکھ، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ قرآن کی آیت مبارکہ پوری پڑھ کے دیکھ۔ اس کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام نے وقت نظر کی بستی کو دیکھا، یا اللہ تباہ ہو چکی ہے، کبھی یہ زندہ بھی ہوں گے، لوگ ہڈیاں بھی کر چکی ہے، زندہ بھی ہوں گے، کیسے زندہ کرے گا؟ تو میں کر سکتا ہوں، قادر مطلق جو ہوں۔ عزیر علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے، آپ کا گدھا بھی ساتھ بیٹھ گیا، کھانا تھا، ساگ پکا ہوا تھا۔ ساگ کیا پکا ہوا تھا؟ یہ سردیوں کی صبحات ہے نا، بڑا مزیدار ہوتا ہے ساگ، اور اس میں سمیل بھی بڑی جلدی آ جاتی ہے، فریزر میں نہ رکھو تو۔ ساگ پکا ہوا تھا، آج کا وہ روٹی بھی ساتھ رکھ دی، درخت کی ٹیک لگائی، رب نے موت کو حکم دیا کہ عزیر کو پکڑ لے۔ 100 سال تک عزیر علیہ السلام اس درخت کے نیچے یوں بیٹھے رہے، 100 سال تک، 100 سال تک۔ جب بیدار ہوئے نا، بیدار ہوئے، اللہ نے بتا کالا کم لبستم، کتنا عرصہ سوئے رہے ہو؟ عرض کیا اللہ قال لبسنا یوم بعد یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا حصہ، ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ سویا رہا ہو۔ رب نے فرمایا نہیں، تھوڑا سا حصہ نہیں، میاں تو عام، تو 100 سال تک سویا رہا ہے۔ کتنے عرصے تک؟ 100 سال تک سویا رہا ہے۔ فرمایا ذرا اپنی سواری کی طرف نگاہ اٹھا، دیکھا تو گدھا مٹی بن چکا تھا۔ وَلِنَجْعَلَكَ إِلَىٰ حِمَارِكَ، گدھے کو دیکھا تو مٹی بن چکا تھا، خاک بن چکا تھا۔ فرمایا کھانے کو دیکھ، کھانے کو دیکھا تو ویسے تر و تازہ پڑا ہوا تھا۔ رب نے کہا عزیر میں ایسے کرتا ہوں، چاہے تو میں جسم کو مٹی بنا دوں، چاہے تو کھانے کو ویسے ہی رکھوا دوں، میں اس انداز میں کرتا ہوں۔ گدھے کو فرمایا دیکھ تو صحیح، نگاہ تو اٹھا، دیکھا، میں ہاتھ رکھ، ہاتھ رکھا تو گدھا سلامت ہو گیا۔ میں یہ میری قدرت، قادر مطلق ہوں، اس انداز میں کر سکتا ہوں۔ تو جب محبوب کی باری آئی، وہ محبوب جو محبوب کائنات ہے، جو مقصود کائنات ہے، جو مطلوب کائنات ہے، جو روح کائنات ہے، جو کائنات جان کائنات ہے، جن کے دم قدم سے رب نے کائنات کو بنایا ہے، جن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو رب نے بتایا لولاک لما خلقت الدنیا، اے موسیٰ اگر اس یار کو نہ بنانا ہوتا تو دنیا کو نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اس مائی کو نہ بنانا ہوتا تو آسمانوں کو نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الشمس، مائی کو بنانا نہ ہوتا تو سورج نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت القمر، مائی کو نہ بنانا ہوتا تو میں چاند کو نہ بناتا، ستاروں کو نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الآخرہ، میں لولاک لما اظہرتک الرب فیشا، اے موسیٰ اگر یار کو نہ بنانا ہوتا تو میں رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اس ماہی محبوب کی باری آئی، میں ساری سیر کروں گی ہپی ہپی، ہر ایک سیر کرے گا ہپی ہپی، لیکن محبوب کی باری آئے گی، سبحان اللہ جی، محبوبہ میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا، کہاں سے کہاں تک؟ میں جہاں تک میرا دل چاہے گا، جہاں تک میرا دل چاہے گا۔ محبوب کو سیر کس شان سے کرائی، کس آن سے کرائی، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگا۔ دعا اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔